बलोच यकजहती कैंप के शुरा कोयटा की जानिब रवाना हो गए। बलोच औरत की तहरीक बननी चाहिए। इसमें अब बलोच औरत के साथ साथ इस खत्ते में जितनी भी औरतें उनको भी हमारी इस तहरीक का साथ देना चाहिए। और बलूचिस्तान में होने वाले बलूचिस्तान के साथ साथ जहाँ भी जबर होता है, जहाँ भी गैर इंसानी अमल होता है, जहाँ भी गैर कानूनी अमल होता है, उसके बदले में खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती है। जबर के बदले में हमेशा मजम्मत की जाती है। जबर के बदले में खामोशी इख्तियार करना गुनाह है, कुफ्र है। और 75 सालों से हम ये जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। अभी हमने इस्लामाबाद के साथ आते हुए ग्लोबल दुनिया, यूनाइटेड नेशन, आप सबको हमने अपना पैगाम पहुंचा दिए। अभी हम देखना चाहते हैं कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो इस तहरीक के ऊपर क्रैकडाउन होगा। इस तहरीक से जुड़े हुए लोगों को FIR जो की गए उनको पकड़ा जाएगा। यहाँ पर जो बलोच स्टूडेंट्स हैं उनको भी जिबरी गुमशुदा किया जाएगा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि आप किस हद तक हमारी तहरीक का साथ देंगे और आप गवाह रहे कि एक पुरअमन अवामी तहरीक जो यहाँ मुज़ाकरात के लिए आई थी, जो रियासत से ये कह रही थी कि हमारे प्यारे हमें लौटा दो, हमारे प्यारों को एक्स्ट्रा जुडिशली किल नहीं करो, वो आज वापस जा रहे हैं बलूचिस्तान। और वो जो पैगाम देंगे वो अपने लोगों को वही पैगाम देंगे जो आपने 60 दिनों में हमारे साथ किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बलोच खवातीन की ये जो तहरीक है, बलोच अवाम की ये जो तहरीक है, इसके साथ हर शख्स अपने आप को जोड़ेगा। हर इंसान जो पैगाम हम अमन का लेकर आए थे, हम सुकून से जीना चाहते हैं और हमें सुकून से जीना दिया जाए, हमारे ऊपर हमारी जमीन तंग ना की जाए। हम बलोच है और ये हमारी शिनाख्त है। इस शिनाख्त को हमारे लिए जुर्म ना करार दिया जाए और जो भी इसको हमारे लिए जुर्म करार देता है, मैं हर इंसान से अपील करती हूँ कि वो उन लोगों के खिलाफ हमारी तहरीक का साथ दे। हम निहत्ते हैं। आप देखें क्या है हमारे पास, इन औरतों के पास यही तस्वीरें हैं जो लेकर जा रहे हैं, जिनके गोद में ये तस्वीरें रखी हुई हैं। ऐसे कई खानदान है जिनके लोगों को अभी भी हरासा किया जा रहा है, जिनके बेटों को हरासा किया जा रहा है। फिर से उनके खानदानों में यही गुंडागर्द फोर्सेस आके फिर से उनके बेटों को अगवा कर सकते हैं। लेकिन हम वो आवाज आप तक पहुंचाएंगे। उसके बाद ये आपका इंसानी फर्ज होगा कि उस आवाज को दुगना करके, चौगना करके आप उस आवाज को पूरी दुनिया को पहुंचाए कि यहाँ पर एक कौम आबाद है बलोच, जिसको इंसान का दर्जा नहीं देती है ये रियासत, इसके अदारे, जो अपने इंसानी हुकूक के लिए, जो अपने कौमी हुकूक के लिए सरापा एहतजाज है, उस एहतजाज में शामिल होना हर इंसान का बुनियादी हक है। हम 27 तारीख को कोयटा में जलसा करने वाले हैं। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि वो मीडिया के जरिए हमारी आवाज को और तवाना तर करके लेकर जाए। हम यहाँ से जा रहे हैं, वो पैगाम जो हम यहाँ पहुँचा कर गए थे, हम उम्मीद करते हैं कि वो पैगाम उसी तरह ही रहेगा और वो लोग जिन्होंने हमारी मदद की, जो हमारे साथ आए, जो इस तहरीक के तवाना आवाज बने, वो इसी तरह इस तहरीक को सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया। मैडम, आप मायूस होके जा रही हैं या पुर उम्मीद होके? नहीं, मैं बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। हमारे साथ हमारी पूरी आवाम मौजूद है। लाखों की तादाद में लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब भी वो इंतजार कर रहे हैं हम किस रास्ते से जाएंगे। वो रास्ते में हमारे लिए खड़े हैं। जहाँ जहाँ से हम जाएंगे वहाँ से बलोच हो, पश्तून हो, चाहे जो भी हो, वो हमारे लिए खड़े हैं। ये हमारी कामयाबी है। इन औरतों ने, इन बच्चों ने वो पैगाम पहुंचाया है रियासत को जो किसी भी सियासी पार्टी ने नहीं पहुंचाई, जो किसी सियासी तंजीम ने नहीं पहुंचाई, जो किसी भी सोकाल कौम परस्त सियासतदान ने नहीं पहुंचाई है। हमने वो करके दिखाया है जो किसी ने आज तक नहीं किया है। और हम पर उम्मीद है कि एक दिन बलूचिस्तान में एक ऐसा दिन भी आएगा जब बच्चे स्कूल को जाएंगे, जब बच्चों के हाथ में उनके प्यारों की तस्वीरें नहीं होंगी, वो अपने बाप की शक्ल देखने के लिए नहीं तरसेंगे और माएँ अपने बेटों के साथ जिंदगी गुजारेंगी, उनके बगैर नहीं गुजारेंगी। खानदानें थी हमारे साथ और पीछे एक ऐसी जमीन थी जिनको डराया गया था लोगों को, और वहाँ से जब हम निकले तो अपने साथ उम्मीद लेकर आए थे और निकलते निकलते ये कारवां लाखों तक पहुँच चुका है। और अब हम एक कामयाब तहरीक अपने लोगों के पास लेकर जा रहे हैं और उन्हें ये पैगाम देने जा रहे हैं कि रियासती जबर के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना है। जिस तरह इस रियासत के अंदर की तमाम मशीनरी, तमाम अदारों ने मिलकर हमारे साथ जो रवैया इख्तियार किया है, जिस तरह अदलिया में इंसाफ फराम करने से बिल्कुल भी नाकाम हो चुकी है, जिस तरह यहाँ के सियासतदानों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हमें जो है ना दहशतगर्द करार देने में, उसी तरह हमें भी मुनज़्ज़म तौर पर अपनी तहरीक को आगे लेकर जाना है। और जो नफरतें हमें इस 1 महीने के दौरान यहाँ मिली, जिस तरह औरतों को और बच्चों को आप लोगों ने जो है ना दहशतगर्द करार दिया और नफरतें फैलाई गई, हम वो पैगाम भी लेकर जाएंगे। वो तकलीफें जब
یہ لوگ تصویریں لے کر آئے تھے، ایک امید لے کر آئے تھے کہ شاید اس شہر اقتدار میں انصاف انہیں مل سکے، شاید واپس یہ اپنے بچوں کے پاس جب جائے تو ان کے باپ ان کے پاس ہو، یا واپس یہ اپنے گھروں کو جائے تو ان کے وہ بکھرے خاندان جو کئی سالوں سے بکھرے ہوئے ہیں شاید وہ جڑ سکے، لیکن وہ پھر سے ابھی تک وہ جڑے نہیں ہیں، اور ابھی بھی وہ اپنے انہی ٹوٹے خاندانوں کے ساتھ پھر اس سے انہی تصویروں کے ساتھ، اور وہ جو جس طرح ان کو مارا گیا ان یادوں کے ساتھ، ان تلخ میموریز کے ساتھ وہ واپس جا رہے ہیں۔ اور یہ کاروان جب بلوچستان جائے گا تو بلوچستان کے گھر گھر میں جا کر ریاستی جبر کی کہانیاں سنائے گا، اور ان سب کو یہی کہے گا، خاص کر بلوچ عورتوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اب یہ کچھ خاندانیں تھیں ہمارے ساتھ، اور پیچھے ایک ایسی زمین تھی جن کو ڈرایا گیا تھا لوگوں کو، اور وہاں سے جب ہم نکلے تو اپنے ساتھ امید لے کر آئے تھے، اور نکلتے نکلتے یہ کارواں لاکھوں تک پہنچ چکا ہے، اور اب ہم ایک کامیاب تحریک اپنے لوگوں کے پاس لے کر جا رہے ہیں، اور انہیں یہ پیغام دینے جا رہے ہیں کہ ریاستی جبر کے خلاف ہم سب کو متحد ہونا ہے۔ جس طرح اس ریاست کے اندر کی تمام مشینری، تمام اداروں نے مل کر ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا ہے، جس طرح عدلیہ میں انصاف فراہم کرنے سے بالکل بھی ناکام ہو چکی ہے، جس طرح یہاں کے سیاستدانوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے ہمیں جو ہے نا دہشت گرد قرار دینے میں، اسی طرح ہمیں بھی منظم طور پر اپنی تحریک کو آگے لے کر جانا ہے۔ اور جو نفرتیں ہمیں اس ایک مہینے کے دوران یہاں ملی، جس طرح عورتوں کو اور بچوں کو آپ لوگوں نے جو ہے نا دہشت گرد قرار دیا اور نفرتیں پھیلائی گئی، ہم وہ پیغام بھی لے کر جائیں گے۔ وہ تکلیفیں جب یہ لوگ تصویریں لے کر آئے تھے، ایک امید لے کر آئے تھے کہ شاید اس شہر اقتدار میں انصاف انہیں مل سکے، شاید واپس یہ اپنے بچوں کے پاس جب جائے تو ان کے باپ ان کے پاس ہو، یا واپس یہ اپنے گھروں کو جائے تو ان کے وہ بکھرے خاندان جو کئی سالوں سے بکھرے ہوئے ہیں شاید وہ جڑ سکے، لیکن وہ پھر سے ابھی تک وہ جڑے نہیں ہیں، اور ابھی بھی وہ اپنے انہی ٹوٹے خاندانوں کے ساتھ پھر اس سے انہی تصویروں کے ساتھ، اور وہ جو جس طرح ان کو مارا گیا ان یادوں کے ساتھ، ان تلخ میموریز کے ساتھ وہ واپس جا رہے ہیں۔ اور یہ کاروان جب بلوچستان جائے گا تو بلوچستان کے گھر گھر میں جا کر ریاستی جبر کی کہانیاں سنائے گا، اور ان سب کو یہی کہے گا، خاص کر بلوچ عورتوں کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اب یہ تحریک بلوچ عورت کی تحریک بننی چاہیے۔ اس میں اب بلوچ عورت کے ساتھ ساتھ اس خطے میں جتنی بھی عورتیں ان کو بھی ہماری اس تحریک کا ساتھ دینا چاہیے، اور بلوچستان میں ہونے والے، بلوچستان کے ساتھ ساتھ جہاں بھی جبر ہوتا ہے، جہاں بھی غیر انسانی عمل ہوتا ہے، جہاں بھی غیر قانونی عمل ہوتا ہے، اس کے بدلے میں خاموشی اختیار نہیں کی جا سکتی ہے۔ جبر کے بدلے میں ہمیشہ مذمت کی جاتی ہے، جبر کے بدلے میں خاموشی اختیار کرنا گناہ ہے، کفر ہے، اور 75 سالوں سے ہم یہ جبر برداشت کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اسلام آباد کے ساتھ آتے ہوئے گلوبل دنیا، یونائٹڈ نیشنز، آپ سب کو ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیے۔ ابھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم یہاں سے جائیں گے تو اس تحریک کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا، اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کو FIR جو کی گئے ان کو پکڑا جائے گا، یہاں پر جو بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی جبری گمشدہ کیا جائے گا۔ اب میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ آپ کس حد تک ہماری تحریک کا ساتھ دیں گے، اور آپ گواہ رہے کہ ایک پرامن عوامی تحریک جو یہاں مذاکرات کے لیے آئی تھی، جو ریاست سے یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پیارے ہمیں لوٹا دو، ہمارے پیاروں کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل نہیں کرو، وہ آج واپس جا رہے ہیں بلوچستان، اور وہ جو پیغام دیں گے وہ اپنے لوگوں کو وہی پیغام دیں گے جو آپ نے 60 دنوں میں ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ بلوچ خواتین کی یہ جو تحریک ہے، بلوچ عوام کی یہ جو تحریک ہے، اس کے ساتھ ہر شخص اپنے آپ کو جوڑے گا، ہر انسان جو پیغام ہم امن کا لے کر آئے تھے، ہم سکون سے جینا چاہتے ہیں اور ہمیں سکون سے جینا دیا جائے، ہمارے اوپر ہماری زمین تنگ نہ کی جائے، ہم بلوچ ہیں اور یہ ہماری شناخت ہے، اس شناخت کو ہمارے لیے جرم نہ قرار دیا جائے، اور جو بھی اس کو ہمارے لیے جرم قرار دیتا ہے، میں ہر انسان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ہماری تحریک کا ساتھ دیں۔ ہم نہتے ہیں، آپ دیکھیں کیا ہے ہمارے پاس، ان عورتوں کے پاس یہی تصویریں ہیں جو لے کر جا رہے ہیں، جن کے گود میں یہ تصویریں رکھی ہوئی ہیں۔ ایسے کئی خاندان ہیں جن کے لوگوں کو ابھی بھی ہراساں کیا جا رہا ہے، جن کے بیٹوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، پھر سے ان کے خاندانوں میں یہی غنڈہ گرد فورسز آ کے پھر سے ان کے بیٹوں کو اغوا کر سکتے ہیں، لیکن ہم وہ آواز آپ تک پہنچائیں گے۔ اس کے بعد یہ آپ کا انسانی فرض ہوگا کہ اس آواز کو دگنا کر کے، چوگنا کر کے آپ اس آواز کو پوری دنیا کو پہنچائے کہ یہاں پر ایک قوم آباد ہے بلوچ، جس کو انسان کا درجہ نہیں دیتی ہے یہ ریاست، اس کے ادارے، جو اپنے انسانی حقوق کے لیے، جو اپنے قومی حقوق کے لیے سراپا احتجاج ہے، اس احتجاج میں شامل ہونا ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ ہم 27 تاریخ کو کوئٹہ میں جلسہ کرنے والے ہیں، ہم آپ سب سے گزارش کرتے ہیں
کہ وہ میڈیا کے ذریعے ہماری آواز کو اور توانا تر کر کے لے کر جائیں. ہم یہاں سے جا رہے ہیں، وہ پیغام جو ہم یہاں پہنچا کر گئے تھے، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پیغام اسی طرح ہی رہے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری مدد کی، جو ہمارے ساتھ آئے، جو اس تحریک کی توانا آواز بنے، وہ اسی طرح اس تحریک کو سپورٹ کریں گے. شکریہ. میڈم آپ مایوس ہو کے جا رہی ہیں یا پر امید ہو کے جا نہیں، رہی میں بالکل بھی مایوس نہیں ہوں. ہمارے ساتھ ہماری پوری عوام موجود ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. اب بھی وہ انتظار کر رہے ہیں ہم کس راستے سے جائیں گے، وہ راستے میں ہمارے لیے کھڑے ہیں. جہاں جہاں سے ہم جائیں گے وہاں سے بلوچ ہو، پشتون ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ ہمارے لیے کھڑے ہیں. یہ ہماری کامیابی ہے. ان عورتوں نے، ان بچوں نے وہ پیغام پہنچایا ہے ریاست کو جو کسی بھی سیاسی پارٹی نے نہیں پہنچائی، جو کسی سیاسی تنظیم نے نہیں پہنچائی، جو کسی بھی سو کال قوم پرست سیاستدان نے نہیں پہنچائی ہے. ہم نے وہ کر کے دکھایا ہے جو کسی نے آج تک نہیں کیا ہے، اور ہم پر امید ہے کہ ایک دن بلوچستان میں ایک ایسا دن بھی آئے گا جب بچے اسکول کو جائیں گے، جب بچوں کے ہاتھ میں ان کے پیاروں کی تصویریں نہیں ہوں گی، وہ اپنے باپ کی شکل دیکھنے کے لیے نہیں ترسیں گے، اور مائیں اپنے بیٹوں کے ساتھ زندگی گزاریں گی، ان کے بغیر نہیں گزاریں گی.